السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امریکی مشہور کمپنی اوشن گیٹ کا ایک چھوٹا سا بحری جہاز سمجھ لیں یا چھوٹی سی بند کشتی سمجھ لیں جس کا نام ٹائٹان تھا۔ وہ ٹائٹان پیر کے دن یعنی 18 جون سن 2023 کو امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر کے قریب سمندر کے ساحل سے اپنا سفر شروع کرتا ہے، اور پھر وہ سفر جو اس نے 2.5 گھنٹے کے اندر مکمل کرنا ہوتا ہے اور واپس آنا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ تقریباً 45 منٹ کے بعد اس کا زمین کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اور وہ لاسٹ ہو جاتا ہے سمندر کے اندر۔ اور پھر زمین کے اوپر اس کو ٹریک کرنے والے لوگ یا سائنسدان وہ اس کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں کہ ہو کیا گیا، اور پھر تقریباً 3.5-4 گھنٹے ایک بڑی انٹینسو اور بڑی ایکسپینسو انویسٹیگیشن اور ریسرچ چلتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اوشن گیٹ کمپنی کا جہاز ٹائٹان تھا یہ ایک دھماکے کے اندر تباہ ہو گیا ہے، اور اس کے اندر جو 5 لوگ سوار تھے وہ سب کے سب اس کے اندر وفات پا گئے ہیں۔ یہ لوگ اس جہاز کے اندر کون کون سوار تھے، یہ کدھر جا رہے تھے، یہ حادثہ کیسے پیش آیا، اس کی وجوہات کیا بنی، کون کون سی سائنس کی ٹیکنالوجی اس کے اندر استعمال ہوئی، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کے اندر دونوں پہلو ہیں۔ یعنی سائنس کا ایک چھوٹا سا فیلیور یا سیفٹی کو ایک چھوٹا سا کمزور پہلو جو ہے وہ اس حادثے کا سبب بنا، جس نے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے اندر 5 انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ اور دوسرے سائیڈ پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو سائنس کی ایک معراج ہے کہ کیسے انہوں نے 4 دن کی انتھک محنت اور انویسٹیگیشنز کے ذریعے یہ پتہ چلایا کہ اصل معاملہ ہوا کیا ہے، اور آیا وہ لوگ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، اور آیا وہ سسک کے مرے ہیں یا نہیں، وہ فریکشن آف سیکنڈ کے اندر مرے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک سائنسی مسئلہ ہے اور سائنسی معمہ ہے، اور مختلف لوگوں کی اس کے بارے میں مختلف رائے ہے اور کیا سارائیاں ہیں، تو ہم نے سوچا کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کون سے ٹیکنالوجیز کے اندر استعمال ہوئی ہیں اور یہ معاملہ کیسے پیش آیا، تو وہ تفصیلات ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بیان کریں گے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1912 کو۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا 1912 کا، کہ جب انگلینڈ سے ایک برٹش ایک بہت بڑا جہاز جس کو ٹائٹینک کہا جاتا ہے وہ روانہ ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 2500 سے زیادہ افراد کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ یعنی 2500 سے زیادہ مسافر بیک وقت اس کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز اتنا بڑا تھا کہ اس وقت تک کا سب سے بڑا جہاز انسانی تاریخ کا تصور کیا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس جہاز کو ڈبو سکے۔ ظاہری بات ہے اس کے اندر جو سائنس استعمال ہوئی تھی، جو اس کی جسامت تھی، جو اس کے اندر ٹیکنالوجی کا اس دور کے اندر استعمال ہوا تھا، تو اس کی بنیاد پر سائنسدان کہتے تھے کہ یہ ایک ٹیکنالوجی کی معراج ہے، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کبھی اس جہاز کو کوئی حادثہ پیش آئے یا یہ ڈوب سکے۔ اور ہسٹری جو لوگ ٹائٹینک کا جنہوں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ یہ سب جانتے ہوں گے کہ وہاں پر ریسٹورنٹ بھی تھے، وہاں پر ہوٹلز بھی تھے، وہاں پر سوئمنگ پولز بھی حتیٰ کہ تھے، اور یہ ایک بہت بڑا دیوہیکل جہاز تھا۔ اس جہاز کو ایک آئس برگ یا سمجھ لیں کہ ایک برفانی چٹان جو سمندر کے اندر تھی اس کے ساتھ یہ ہلکا سا اس نے ٹکر کھائی موڑ کھاتے وقت، اور جس کی وجہ سے اس کے جو نچلا حصہ تھا اس کے اندر سمندر کا پانی جانا شروع ہوا، اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کا پہلے اگلا حصہ سمندر کے اندر ڈوبنے لگا، اور پھر آدھا جہاز سمندر کے اندر ڈوب گیا، اور پھر آخر میں جہاز 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو کے ٹوٹ گیا، اور اس کے حصے جو ہے وہ بکھرے ہو گئے، اور جتنے بھی اس کے اندر لوگ تھے تقریباً 2000 سے زیادہ لوگ اس کے اندر سوار تھے، اور اس میں سے 1500 لوگ اس کے اندر ڈوب کے وہ لقمہ اجل بن گئے۔ باقی کچھ لوگ، چونکہ یہ ایک بہت بڑا جہاز تھا، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی تھی اور ایسا کوئی سیفٹی میکانزم بھی تھا، تو کچھ لوگوں کو وہ کامیابی کے ساتھ نکالنے کے اندر کامیاب ہوئے، لیکن اتنی بڑی تعداد کو بیک وقت نکالنا ممکن نہیں تھا۔ یہ جہاز ڈوب گیا۔ اس کے بعد پھر چونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1912 کا یہ واقعہ ہے، اس وقت یہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی جو کہ اب اس 2023 کے اندر ہے۔ تو 1912 کے بعد یہ ریسرچ شروع ہوئی، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ جہاز ابھی پڑا کدھر ہے، سمندر کے کس حصے کے اندر ہے اور کس حالت کے اندر ہے، اور اس کے کون کون سے حصے ہیں جو کہ بکھرے ہو کے غائب ہو گئے ہیں، اور کون سے حصے ہیں جو ابھی تک سمندر کی تہہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔
یہ ایک بہت بڑا مشکل کام تھا، یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ٹیکنالوجی کی طرف سے کچھ کنسٹرینٹس ہے۔ کنسٹرینٹس کیا ہے؟ آپ سب نے ریڈار کا نام سنا ہوگا۔ ریڈار ایک مشہور ڈیوائس ہے جو ہوا کے اندر استعمال ہوتا ہے، جو اکثر لوگ دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جتنے بھی ممالک ہیں ان کی جو ایئر فورس ہے وہ اس ریڈار کو استعمال کرتی ہے۔ اس کے اندر ایک کنٹینیوس ریڈار ہوتا ہے، ایک پلس ریڈار ہوتا ہے۔ کنٹینیوس ریڈار یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل ہوا کے اندر ویوز چھوڑتا ہے، اور جو بھی اگر ہوا کے اندر کوئی دوسرے ملک کا جہاز داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے سائرن بجاتا ہے، اور یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ کوئی نئی چیز ملک کی حدود، فضائی حدود کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ ایک پلس ریڈار ہوتا ہے۔ پلس ریڈار کا میکینزم تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، وہ کنٹینیوسلی ویوز نہیں ایمٹ کرتا بلکہ ایک پلس بھیجتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے اور پھر اس پلس کو پک کرتا ہے۔ تو یہ جو ریڈار ہے یہ اصل میں لائٹ یا آپ سمجھ لیں کہ برقی مقناطیسی موجیں، یا انگریزی میں جس کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہتے ہیں، تو یہ ان الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو استعمال کر کے سارا جو اس کا میکینزم ہے وہ چلتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ریڈار کو کیوں نہیں استعمال کیا جا سکتا، یا جو اس دور کے اندر جی پی ایس سسٹم ہے، اس جی پی ایس سسٹم کو کیوں نہیں استعمال کیا جا سکتا سمندر کی ریسرچ کے لیے یا سمندر کے اندر کی تفصیلات جاننے کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لائٹ ہے یہ ہوا کے اندر تو آسانی کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، ویکیوم کے اندر بھی، لیکن پانی کے اندر یہ بہت ڈیپ اندر تک نہیں جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک اتنا 1 انچ کیوب آپ ایک والیوم لے لیں یا حجم لے لیں، اس کے اندر ہوا کے تقریباً 10 کی طاقت 20، یعنی ملین ملٹیپلائی بائی ملین ملٹیپلائی بائی ملین ملٹیپلائی بائی ملین ملٹیپلائی بائی 100، اتنے نمبر آف مالیکیولز اتنے 1 انچ کیوب والیوم کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس پانی کے اندر 1 انچ کیوب کے اندر ہوا سے بھی تقریباً 10,000 گنا زیادہ مالیکیول موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ملین ضرب ملین ضرب ملین ضرب ملین اگر یہ سارے اکٹھے کریں تو یہ 1 انچ کیوب والیوم کے اندر اتنے مالیکیولز ہوتے ہیں پانی کے۔ یہی وجہ ہے کہ جو روشنی ہے وہ پانی میں آسانی کے ساتھ نہیں گزر سکتی، اس لیے کسی بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو یا برقی مقناطیسی موجوں کو یا ایسے ڈیوائسز جو اس کی بنیاد پر استعمال ہوتے ہیں اس کو اس کے اندر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ چیلنج تھا کہ جس کی وجہ سے سائنسدانوں کو اتنا لمبا عرصہ لگا ہے کہ وہ یہ پتہ لگائیں کہ ٹائٹینک کدھر ہے اور کیسے ڈوبا ہے۔ انٹرسٹنگلی ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرح آتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ ٹائٹینک تو ڈوب گیا 1912 کو، پھر وہ کب ملا؟ 73 سال کی ریسرچ کے بعد، انٹینسو ریسرچ کے بعد سن 1985 میں پتہ چلا کہ ٹائٹینک کا ایک بڑا حصہ سمندر کی گہرائی کے اندر پڑا ہوا ہے، اور کتنا گہرا پڑا ہوا ہے؟ 3.8 کلومیٹر گہرا اگر آپ سمندر کے اندر سفر کریں گے تو وہاں پر وہ ٹائٹینک کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ کے وہ پڑا ہوا ہے۔ 3.8 کلومیٹر بہت زیادہ گہرائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے گھر سے آپ اگر آپ سفر شروع کریں، گاڑی کے اندر بیٹھ جائیں اور اندازہ لگائیں کہ 3.8 کلومیٹر کور کرنے کے اندر آپ کو کتنا ٹائم لگے گا، تو یہ جب سمندر کے اندر جاتے ہیں تو یہ کافی زیادہ گہرائی ہے، اور اتنی گہرائی کے اندر مکمل اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ کسی بھی لائٹ جو ہے وہ کوئی بھی لائٹ وہ پانی کے اندر سے ڈیپ بہت گہرائی تک نہیں جا سکتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ چونکہ لائٹ اندر نہیں جا سکتی، سورج کی شعاعیں بھی نہیں جا سکتی، اس لیے وہاں پر گھپ اندھیرا ہوتا ہے، وہاں پر کسی چیز کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن ایک اور چیز کہ جس کو ہم استعمال کر کے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ سمندر کے اندر آیا آبی حیات ہیں، آیا کوئی بہت بڑا خطرناک کوئی بہت بڑی خطرناک مچھلی سمندر کے اندر موجود تو نہیں ہے، یا کوئی چٹان تو اندر سمندر کے اندر نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی سمندری جہاز سفر کرتے ہیں اس میں کچھ تو ایسے ہیں جو سمندر کے اوپر سفر کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں۔ تو یہ جو سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں یا اوپر سفر کرتے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کے کس حصے کے اندر پہاڑ ہے اور کس کے اندر نہیں ہے؟ تو ڈیفینیٹلی جیسے میں نے شروع میں کیا کہ لائٹ کا استعمال تو اس کے اندر چلا گیا۔ دوسرا آپشن ہے انسان کی آواز، یعنی ساؤنڈ ویوز، جیسے میں بات کر رہا ہوں یہ بھی ساؤنڈ ویوز ہیں، لیکن وہ جو ساؤنڈ ویوز استعمال کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں، اور اس کو استعمال کر کے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ سمندر کے اندر آیا مچھلی ہے، آیا کوئی آبجیکٹ ہے، آیا کوئی پہاڑ ہے، یا کوئی بھی اگر پیچھے کوئی مزاحمت ہے یا کوئی دوسرا جہاز آ رہا ہے تو اس کا اندازہ ان ساؤنڈ ویوز کو استعمال کر کے لگایا جا سکتا ہے۔
شروع میں جو میں نے ذکر کیا ریڈار کا، جس کے اندر برقی مقناطیسی موجیں یا الیکٹرو میگنیٹک ویوز استعمال ہوتی ہے. دوسرا لفظ ہے سونار، یہ تقریباً ریڈار کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے. سونار جو ہے یہ ساؤنڈ نیویگیشن اینڈ رینجنگ کا ایبریویشن ہے، اور اس کے اندر ساؤنڈ ویوز استعمال ہوتی ہے جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا. اور سمندر کے اندر جتنی بھی نیویگیشن میکینزم ہے وہاں پر سونار ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے. سونار کے اور بھی کئی سارے یوزج ہیں، لیکن یہ مین یوزج ہے کیونکہ ہم اس ویڈیو میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ کیسا پیش آیا اور پھر اس کو ٹریک کیسے کیا گیا، تو یہاں پر سونار ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی. اب آتے ہیں اس معاملے کی طرف کہ لوگ اس جہاز کو کیوں دیکھنا چاہتے تھے. اس جہاز کے اندر جو ٹائٹان تھا اوشن گیٹ کا، اس میں 5 لوگ سوار تھے. ایک تو اس کا اپنا مالک تھا جس کی ایک کمپنی تھی، اور یہ ریگولرلی یہ اس طرح کے وزٹ کرتا تھا، بہت گہرائی تک جاتا تھا. اوشن گیٹ کمپنی کا وہ سی ای او بھی تھا. دوسرا بندہ برٹش انگلینڈ کا یا یو کے کا ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، بلینئر تھا. تیسرا بندہ فرانس کا ایک ڈیپ ڈائیور تھا جو سمندر کے اندر غوطے لگاتا تھا اور وہاں پر ریسرچ کر. جو باقی 2 لوگ تھے یہ دونوں پاکستان کے تھے. ایک کا نام شہزاد داؤد تھا، آپ نے نام سنا ہوگا، اور ایک ان کا بیٹا، جوان سالہ بیٹا جس کی 21-22 سال عمر تھی، سلیمان داؤد اس کا نام تھا. اور آپ سب نے سوشل میڈیا کے اوپر پڑھا ہوگا کہ تقریباً 2023 کی جو ایک بندے کی فیس تھی اس 2.5 گھنٹے کی سفر کی، تو وہ $2,50,000 ہوتی تھی. اس کو اگر آپ پاکستانی روپے میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 7,50,00,000 روپے بنتے ہیں. اور یہ دونوں 15 کروڑ روپے باپ بیٹا دے کے اس سفر کے اوپر روانہ ہوئے تھے. 2.5 گھنٹے پر محیط یہ سفر مکمل نہیں ہو سکا. کوئی تفصیلات نہیں آئی کہ ٹائٹان کدھر گیا، اس کے اندر سوار 5 لوگ کہاں ہیں، کیا اس کو کوئی واقعہ پیش آیا ہے، آیا یہ لوگ زندہ ہیں یا یہ مر گئے ہیں، آیا کیا معمہ ہے. تمام جو سیکیورٹی تھی، جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو نیوی تھی وہ، اور تمام جتنے بھی والنٹیئر ادارے تھے، ریسکیو ٹیمیں تھیں، وہ ساری ایکٹیو ہو گئیں. اس دوران انہوں نے ہوائی جہاز استعمال کیے. اس دوران انہوں نے مختلف قسم کے ایسے ڈیوائسز اور ایسے آلات استعمال کیے جو کہ سمندر کے اندر ریسرچ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. انہوں نے شپس استعمال کیے، انہوں نے جہاز استعمال کیے، انہوں نے ہوا کے اندر ایسی مشینری ایکٹیویٹ کی کہ جس کو سمندر کی اسٹڈی کے لیے استعمال کیا جا سکے. انہوں نے سمندر کے اندر ایسے سونار سسٹم جو کہ انہوں نے نصب کیے تھے وہ انہوں نے استعمال کیے. 4 دن ایک انٹینسو اور ایکسپینسو، اس کو یہ ایسی کوئی آسان، یہ تو بیان کرنے میں آسان ہے لیکن یہ بہت مہنگی انویسٹیگیشن ہے، اس کے اندر بہت زیادہ وسائل استعمال ہوتے ہیں. یہ سارے انہوں نے استعمال کر کے 4 دن بعد یہ پتہ لگایا ہے کہ ٹائٹان کو ایک حادثہ پیش آیا ہے. اب ادھر میڈیا کے اندر آپ نے کچھ لفظ سنے ہیں کہ امپلوژن کا واقعہ پیش آیا، اور وہ کہتے ہیں کیٹاسٹروفک امپلوژن کا واقعہ پیش آیا. دیکھیں ایکسپلوژن اور امپلوژن کے اندر، دونوں کے اندر فرق ہے. اگر آپ پاکستان میں پلے بڑے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایکسپلوژن کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ہسٹری کے اندر ایکسپلوژن بڑے ہوتے رہے ہیں. ایکسپلوژن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اندر کا جو مواد ہوتا ہے کسی بھی بم کے اندر یا کسی بھی راکٹ وغیرہ کے اندر، تو وہ انٹرنل پریشر اتنا کریٹ ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز پھٹ کے اس کے پیسز باہر کی طرف اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اندر سے ایک بہت زیادہ پریشر ڈیولپ ہو کے باہر کی طرف جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایکسپلوژن. امپلوژن اس کا اپوزٹ ہے، یعنی اندر کا پریشر کم ہو جاتا ہے اور باہر سے جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے چیز میکینزم وہی ہے کہ کرش ہو جاتی ہے لیکن اس کے جو پیسز ہیں وہ اندر کی طرف موو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو امپلوژن کہا جاتا ہے. تو ان دونوں کے اندر اب یہ امپلوژن کا واقعہ کیوں پیش آیا ہے؟ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ سطح زمین کے اوپر ہوتے ہیں تو زمین کی سطح کے اوپر جو باہر کا پریشر ہے وہ 1 ایٹماسفیرک ہے، اور اس لیے انسان آرام کے ساتھ یہاں پر سانس لے سکتا ہے اور ایزیلی انہیلیشن ایکزیلیشن کرتا ہے. لیکن جب یہ پریشر کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، اگر آپ نے جہاز کے اندر سفر کیا ہو تو آپ کو اپنے کان کے اندر ٹک ٹک کی آواز سنائی دیتی ہے، یا پھر آپ کے کان بند ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی اونچے پہاڑ کے اوپر چلے جاتے ہیں تو اپنے کانوں کے اندر آوازیں سنائی دیتی ہیں. وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پریشر چینج ہوتا ہے. اب یہ پریشر کیسے چینج ہوتا ہے؟ جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تو یہ پریشر کم ہوتا جاتا ہے. اس لیے آپ نے جتنے بھی خلابازوں کو دیکھا ہوگا تو ان خلابازوں نے ایک سفید کلر کا یونیفارم پہنا ہوتا ہے اور ایک ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے،
اور ایک انہوں نے پیچھے ایک سلنڈر باندھا ہوتا ہے. وہ سلنڈر تو آکسیجن کی سپلائی کے لیے ہوتا ہے کیونکہ اوپر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, لیکن جو انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے یہ لباس ان کو ایک آرٹیفیشل پریشر پرووائڈ کرتا ہے تاکہ جو اندر کا باڈی کا پریشر ہے خلاباز کا اور جو باہر سے پریشر ہے وہ ایک جیسے ہوں تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے, کیونکہ اوپر پریشر کم ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر زمین کی سطح سے آپ نیچے سمندر کے اندر جاتے ہیں تو یہ پریشر بڑھتا جاتا ہے. اب یہ پریشر کتنا بڑھتا ہے؟ زمین کی سطح کے اوپر جو پریشر ہے وہ 1 ایٹماسفیرک ہے, نارمل پریشر. سمندر کے اندر کتنا پریشر ہے؟ 380 ایٹماسفیرک پریشر کے برابر پریشر ہوتا ہے. اور میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا جو ٹائٹینک جہاز ڈوبا تھا وہ 3.8 کلومیٹر سمندر کے اندر پڑا ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 3.8 کلومیٹر سمندر کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو یہ اتنا زیادہ پریشر کیا کچھ کر سکتا ہے. اس لیے ٹائٹان کے اندر انہوں نے ایسا سسٹم, آرٹیفیشل سسٹم بنایا تھا کہ جو ایکسٹرنل 380 ایٹماسفیرک پریشر ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے ایسے ڈیوائس نصب کیے تھے کہ جو اس پریشر کو بیلنس کر سکے. اب اس واقعے کے اندر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جو انٹرنل پریشر تھا اس کو کنٹرول کرنے کا جو ڈیوائس تھا وہ ناکارہ ہو گیا. موسٹ پرابیبلی وجہ یہ ہو سکتی ہے, اس کی وجہ سے انٹرنل پریشر تو کم ہو گیا, باہر کا پریشر زیادہ ہو گیا, جس کی وجہ سے وہ یہ امپلوژن کا واقعہ پیش آیا ہے. اب آپ کو یہ آئیڈیا دینے کے لیے کہ یہ امپلوژن کیا کچھ کر سکتا ہے, میں ایک سمپل سی ڈیمانسٹریشن دیتا ہوں آپ کو. یہ کاغذ ہے, اس کاغذ کی سائز یہ ہے, اور اگر اب وہی امپلوژن کا میکینزم میں اس کاغذ کے ساتھ کروں تو اس کاغذ کو میں اس مٹی کے اندر لیتا ہوں اور اس کو میں ہر طرف سے دباتا ہوں, اور اس کو جب میں نے دبا دیا تو یہ اس شیپ کے اندر آ گیا, اتنے سائز کے اندر. میں نے شروع کتنے سائز سے کیا تھا؟ اتنے سائز سے شروع کیا تھا, لیکن یہ بنا کتنا؟ یہ اتنا. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ میں نے امپلوژن کا واقعہ کیا ہے لیکن اس کاغذ کے ساتھ کیا ہے, اور پانی نے نہیں کیا, میرے ہاتھ نے کیا ہے. یہی میکینزم ہوا ہے. کاغذ کی جگہ آپ ٹائٹان تصور کریں, میرے ہاتھ کی بجائے آپ پانی تصور کریں, اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب اتنا پریشر بڑھ جائے گا تو انہوں نے اس ٹائٹان کا کیا حشر کیا ہوگا. اس لیے اب صرف اس کے ٹکڑے مل رہے ہیں, لاشیں بھی ڈیفینیٹلی نہیں ملیں گی, کیونکہ لاشیں اب واللہ عالم کہ وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. موسٹ پرابیبلی ایک سوال یہ تھا اس پورے پروسیس کے اندر کہ آیا یہ لوگ جو اس سفر پر گئے تھے, 2.5 گھنٹے کا یہ سفر تھا, لیکن اس کے اندر جو آکسیجن کی سپلائی تھی, جیسے میں نے ذکر کیا کہ اوپر بھی آکسیجن کم ہوتا ہے اور سمندر کے اندر بھی آکسیجن کم ہوتا ہے, یہ آکسیجن کی جو سپلائی تھی یہ 10 گھنٹے کے لیے انف تھی. یعنی 2.5 گھنٹے کا سفر تھا, انہوں نے احتیاطاً تقریباً 3 گنا زیادہ یا 4 گنا زیادہ آکسیجن اس کے اندر سٹوریج رکھی تھی کہ اگر ہم ڈیلے ہوتے ہیں یا کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی آتی ہے اور ہم لیٹ ہو جاتے ہیں سفر کے اندر, 2.5 گھنٹے کا سفر 8 گھنٹے پہ پہنچ جاتا ہے, تو ہمارے پاس انف آکسیجن ہو, انف خوراک ہوتی ہے. اس کے اندر صرف ایک نامنل سا ٹوائلٹ ہوتا ہے, ایسا کوئی ٹوائلٹ کا میکینزم نہیں تھا کوئی ڈیفائنڈ جس طرح ہوائی جہازوں میں ہوتا ہے یا بڑی بڑی شپس کے اندر ہوتا ہے. تو بڑا سوال اس کے اندر یہ تھا کہ آیا یہ لوگ جو اس کے اندر سوار تھے یہ سسک کے مرے ہیں یا یہ فریکشن آف سیکنڈ کے اندر مرے ہیں. امپلوژن سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ لوگ سسک کے نہیں مرے بلکہ یہ ایک فریکشن آف سیکنڈ کے اندر مرے ہیں, کیونکہ جب یہ کرشنگ کا میکینزم ہوا ہے تو ان کو چانس ہی نہیں ملا اور وہ پلک جھپکنے کے اندر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اب ایک اور سوال آپ کے ذہن میں آئے گا جو میرے بھی ذہن میں آیا تھا کہ اس کو ڈیٹیکٹ کیسے کیا گیا. میں نے شروع میں بتایا کہ سمندر کے اندر جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے وہ سونار ہوتی ہے. دوبارہ میں بتاتا ہوں کہ ساؤنڈ نیویگیشن اینڈ رینجنگ, یعنی آپ ساؤنڈ کے ذریعے سے نیویگیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کدھر ہیں, کس لوکیشن پر ہیں, دوسرے جہاز سے کتنے دور ہیں, اپنے ٹارگٹ سے اپنے ڈیسٹینیشن سے کتنے دور ہیں. ابھی تو جیسے آپ گوگل میپ لگا لیتے ہیں گاڑی کے اندر, وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا 3 گھنٹے کا راستہ رہ گیا ہے یا 50 کلومیٹر راستہ رہ گیا ہے. ادھر یہ ساؤنڈ ویوز کے ذریعے ساری کیلکولیشن ہوتی ہے. اب انہوں نے جب یہ ساؤنڈ ویوز استعمال کیے, اس کے اندر جو بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو انہوں نے بہت بڑا ایریا کور کرنا تھا. یہ بہت بڑا ہے, 12,000 اسکوائر مائلز. اس کا آپ اندازہ لگائیں, یہ بہت بڑا ایریا ہے, یہ تقریباً امریکہ کے ایک اسٹیٹ کے برابر جتنا ایریا ہے, یہ انہوں نے کور کیا. اس کے بعد پھر ان کے لیے ایک اور چیلنج یہ تھا کہ اب جو ان کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے, جو ساؤنڈ ویوز وہ استعمال کر رہے ہیں اور اس سے جو انفارمیشن آ رہی ہے, آیا وہ انفارمیشن ٹائٹینک کی ہے جو 1912 میں ڈوبا ہے اور 1985 میں اس کے ٹکڑے ملے ہیں, یا پھر یہ اس ٹائٹان کا ہے.
تو یہ ایک چیلنج تھا، لیکن وہ بھی انہوں نے ایزیلی ریزالو کیا، کیونکہ ان کو پہلے سے ان کو ٹائٹینک کی لوکیشن کا پتہ تھا، اور پھر اس کے ریفرنس سے یا اس کے مطابق یہ اندازہ لگانا کہ ٹائٹان کدھر گرا ہے، کیونکہ یہ واضح بات تھی کہ ٹائٹان کہیں اور نہیں جا رہا تھا، ٹائٹینک کے پاس ہی جا رہا تھا. تو اس لیے اس نے تھوڑا سا اس کام کو آسان بنا دیا کہ انہوں نے جتنی بھی ریسرچ کی تو وہ اس کے سراؤنڈنگ میں یا اس کے ارد گرد کی. اور پھر اینڈ پہ پتہ بھی یہ چلا چوتھے دن کہ ان کو جو آبجیکٹ ایک یہ جو ٹائٹان تھا یہ انہوں نے سلنڈر شیپ کا بنایا تھا، اور اس کا اگلا حصہ اور اس کا پچھلا حصہ ان کو اس پوری سرچ کے اندر یا انویسٹیگیشن کے اندر ملا کہ جو ٹائٹینک کشتی سے کچھ فاصلے کے اوپر پڑا ہوا تھا. اور جب انہوں نے جو ڈیٹا ان کے پاس آیا اس سرچ کے دوران، اس کو انہوں نے اسٹرکچر کیا، کلیکٹ کیا، اور پھر اس نے شیپ بنائی. تو شیپ سے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو ڈائمنشنز آ رہی ہیں، یہ جو اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، یہ ایگزیکٹلی ٹائٹین کی ڈیزائن اور اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ میچ کر رہی ہیں. پھر اسی طرح سے انہوں نے جب سرچ جاری رکھا تو پھر ان کا پچھلا حصہ بھی ملا، اور اس طرح سے یہ بات کنفرم ہوئی کہ ٹائٹین جو ہے وہ امپلوژن کے نتیجے میں ٹکڑے ہو کے اس کا ایک ٹکڑا ایک جگہ پہ پڑا ہے اور دوسرا ٹکڑا دوسری جگہ پر پڑا ہے. جو دلچسپ، کئی سارے آپ لوگوں نے اس کیس کو پڑھا ہوگا کہ اس کے اندر ہمیں یہ علم ہوا کہ سمندر کتنا گہرا ہے، 3.8 کلومیٹر میں تو ٹائٹینک پڑا ہے، اور جو یہ ٹائٹان تھا اس کی جو رینج تھی یہ 4 کلومیٹر تھی. تو آپ سمجھ لیں کہ جسٹ 200 میٹر یہ مزید آگے جا سکتا تھا، اور اس سے آگے اگر یہ جاتا تو اس کو خطرات لاحق تھے. لیکن اس کے اندر دلچسپ چیز جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنی ساری ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے باوجود، یہ اتنی ساری سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے باوجود، ابھی تک انسان پورے سمندر کا صرف 5% تک ڈسکور کر چکا ہے اور 5% تک کو سمجھ چکا ہے. لیکن سمندر کی جو باقی گہرائی ہے اس کا ابھی تک سائنسدانوں کو اور انسانوں کو کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ آپ سب نے اپنے اسکول کے اندر پڑھا ہوگا کہ دنیا کے زمین کے اوپر 30% جو ہے وہ خشکی ہے، 70% کے لگ بھگ پانی ہے. اس پانی کے 70% کے اندر بھی جو تھوڑا سا حصہ ہے وہ ہمیں معلوم ہے، باقی بہت بڑا حصہ ہمیں نہیں معلوم. وہ ایک بہت بڑی دنیا ہے ایک الگ سے. تو یہ ایک ایسی چیزیں تھیں کہ یہ اس اسٹڈی کے دوران میرے نوٹس میں آئی ہیں، اور یہ بہت ایک آپ سمجھ لیں ایک انٹرسٹنگ پہلو بھی اس کا ہے، اور بہت حیران کن پہلو بھی ہے، اور بہت سبق آموز پہلو بھی ہے. تو اس کے اندر کئی سارے سبق تھے. شروع میں ہم نے سٹارٹ لیا کہ اس کے اندر سائنس کا ایک چھوٹا سا فیلیور بھی تھا، اور پھر دوسرے سائڈ پہ سائنس کی معراج بھی ہے، اور پھر کیسے اس سارے کیس کو پرسو کیا گیا.